ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یہاں پر 5 باتیں سمجھیں. نمبر 1، حج کے معنی کیا ہیں؟ حج کے معنی آتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا. انسان چونکہ ہر سال بیت اللہ شریف کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو حج کہتے ہیں. شریعت کے لحاظ سے تعظیم کے طور پر مخصوص افعال، مخصوص اعمال کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے. دوسری بات، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے آخری رکن ہے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، اور اس کا فرض ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. تیسری بات، حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر چند شرائط کے ساتھ حج بھی فرض ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کیا کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو کوئی شخص اس حکم کی پیروی کرنے سے انکار کر دے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو شرائط ہے وہ سارے کے سارے شرائط پائے جاتے ہوں تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. اور حج فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن چوتھی بات یہاں پر سمجھیں، حدیث شریف میں حج مقبول کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے، لیکن حج مقبول کے لیے کیا کرنا ہوگا اور حج مبرور، حج مقبول کا کیا فائدہ ہے. لیکن یہاں پر سمجھیں کہ اگر انسان احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچتا رہا، فسق و فجور سے بچتا رہا، یعنی کہ کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کی، بیکار باتیں نہیں کیا، فضول لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، نہ غیبت کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کو تکلیف پہنچایا، بلکہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. کہ جو کوئی آدمی فسق و فجور سے اور لا یعنی فضول باتوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حج کے سارے اعمال کر لیتا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ پانچویں بات سمجھیں، بیت اللہ شریف جو ہم تمام کا قبلہ ہے، جہاں پر حج ادا کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے چپے چپے سے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا حج ادا کرتے ہیں۔ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکتوں والا ہے۔ تو بہرحال بیت اللہ شریف کی تعمیر بیت معمور کے ٹھیک نیچے ہے، آسمانوں کے اوپر ایک کعبہ ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اس کے بالکل برابر نیچے زمین پر بیت اللہ شریف ہے۔ زمین پر رہنے والے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اور فرشتوں نے اس کا طواف کیا اور حج ادا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 سال تک حج کیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کا طواف اور حج کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سے جاری ہے، لہذا ہم تمام یہ ارادہ کرنا ہے، اللہ نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے تو ہم تمام بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے ہم ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار صحیح حرمین شریفین کی حاضری ہم تمام کو نصیب فرمائے، سارے امت محمدیہ کو نصیب فرمائے، اور بیت اللہ شریف کا حج ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور حج مبرور اور حج مقبول نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔